کوئی نوجوان جو آپ سے سیکھ کے کوئی اپنا اسٹارٹ اپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں؟ کیونکہ آپ کی بھی جرنی ایک بڑی انسپریشنل ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کا کاروبار کریں تو آپ دیکھیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ہم کہیں بھی نظر گھماتے ہیں یہ سب چیزیں بزنس ہیں. یہ ٹیبل بزنس ہے, وہ اے سی بزنس ہے, یہ کیمراز بزنس ہے, لائٹنگ بزنس ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کر رہا ہے. جب آپ کسی چیز کو ریسرچ کرتے ہیں, کھولتے ہیں, تو پھر آپ جو سمجھ آتا ہے کاروبار کر لیں اس کا. لیکن جو اسکلز ہیں نا وہ آپ کو ایجوکیشن سے ملیں گے, چاہے وہ آپ کو ایکسپیرینس ایجوکیشن ہو یا پھر آپ کو یونیورسٹی ایجوکیشن ہو. اسکلز آپ کو ہوں گے تو آپ شروع کریں. لیکن ہمارے آس پاس ہر چیز کا کاروبار ہے. ہیلو السلام علیکم ناظرین, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے شیئرنگ آف وزڈم میں آپ سب کو خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اے آر ماڈا آج ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ایک ایسے نوجوان جو انٹرپرینور ہیں اور پاکستان میں اپنا کاروبار بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں. تو آئیے ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین سر. ویلکم ٹو دا پروگرام. جی وعلیکم تھینک یو. یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ کیونکہ بہت سارے انٹرپرینورشپ کے جو آئیڈیاز لوگ لے کے آتے ہیں لیکن اس میں سکسیس نہیں کر پاتے. تو آپ کتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں اور کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے؟ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا چلوں کہ میرا جو نیچر آف بزنس ہے اٹس اباؤٹ کارز. میری گاڑیوں کا شو روم بھی ہے اور مینلی جو میرا برانڈ ہے 0 میٹر, ٹھیک ہے, وہ گاڑیوں کے ڈیٹیلنگ سینٹرز ہیں اور پریمیم کار کے پروڈکٹس ہیں. رائٹ. بیسیکلی اگر آپ اس کو ڈیٹ بیک کریں تو ہم پہلی بات کریں تو یہ شوق شروع ہوا تھا بچپن سے ہی. بچپن سے آپ کو پتہ ہے لڑکے ہیں تو سواری کا شوق تو ہوتا ہی ہے, شروع سے چلتا آ رہا ہے. جب سے ہسٹری ہے تب سے لڑکوں کو سواریوں کا شوق ہے. تو جنیرکلی یہ گاڑیوں کا شوق اور اس کے بعد بزنس کرنے کا شوق. میرا بھی یہی یونیورسٹی لائف میں میرا یہی مائنڈ تھا کہ یار میں نے سی ای او بننا ہے کسی, یعنی کہ اپنا بزنس ہونا چاہیے اور ایسا کام ہو کہ کام بھی کرتے رہیں, مزہ بھی آتا رہے. اس سے انسپائر ہو کے پھر ایک تو آپ کو پتہ ہے پھر گاڑیاں شوق اور اوپر سے پھر بزنس بھی آپ کا ہو جائے تو پھر. اور یہ بچپن سے آپ کو سوچ تھی کہ میں نے بزنس مین بننا؟ نہیں, بچپن سے سوچ نہیں تھی. سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے بزنس کی وہ یونیورسٹی لائف میں ڈیولپ ہوئی ہے. رائٹ. لیکن شوق جو آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے نا, میرا نیچر آف بزنس گاڑیوں کا ہے, وہ شوق بچپن سے تھا. صحیح. تو اب وہ شوق اب کاروبار سب کچھ مل گیا اکٹھا ہے تو اٹس گڈ. صحیح. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹڈی اتنی ضروری نہیں ہے, یونیورسٹی بھی آپ اتنا پیسہ نہ لگائیں, 5 سال آپ لگا کے ڈگریز لیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈگری کی اتنی ویلیو ہے یا صرف بزنس کی حد تک ہی اتنی اسٹڈی کرنی چاہیے؟ یہ دیکھیں آج کل یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یونیورسٹی نہ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ کو انسپائر کریں گے یونیورسٹی نہ جائیں, اپنا کاروبار دیکھیں. میرے لحاظ سے اگر آپ, ہر بندے کا مائنڈ کاروباری نہیں ہوتا. اگر آپ نے جاب کرنی ہے, ظاہر بات ہے آپ کو گروم ہونے کے لیے آپ کو ایجوکیشن چاہیے نا, بیسک ایجوکیشن آپ کو چاہیے. 12th اسٹینڈرڈ تک جو آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے وہ بالکل لیول 1 سے بھی نیچے کی میرے حساب سے وہ ایجوکیشن یعنی بیسک ہوتی ہے, وہ ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے جس کیریئر کو پرسو کرنا ہے آپ کو اس کے لیے چاہیے ایجوکیشن. اگر آپ کو, جیسے میں ایک امپلائر ہوں, ٹھیک ہے, میں نے کسی کو ہائر کرنا ہے تو میں اس کو ظاہر بات اس کی کریڈینشیل دیکھوں گا. میں دیکھوں گا یار اس بندے نے یہ کسی نے ڈگری کی ہے کہ نہیں کی. ڈگری کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے ہی شوڈ اپ فار 4 years ایک جگہ پہ اور ہی پاسڈ آؤٹ. تو یعنی کہ جب یہ میرے پاس کام کرے گا ہی از ناٹ گوئنگ ٹو میس مائی بزنس اپ. ایک وہ بھی ہے, اور ایک جنرل ایجوکیشن ہے, آپ کی لنکس ہیں, آپ کی گرومنگ ہے. ڈگری تو ضروری ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اف یو ہیو سم تھنگ بیٹر ٹو ڈو تو آپ شارٹ کورسز کر لیں جو آپ کریئر پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایجوکیشن لازمی ہے, آپ ایجوکیشن ضرور حاصل کریں. نوجوانوں کو پیغام ہے اور پیرنٹس کو اسپیشلی یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو جب آپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں پہلے آپ پورا ریسرچ کر لیں کہ یار بچہ چاہتا کیا ہے, اس کو اس کے مطابق, یعنی کہ اس کو فورس نہ کریں کہ اب تم نے یہی کرنا ہے. کیونکہ اس کا کمفرٹ زون ہے, مطلب اس میں جس میں جو اس کی اسکلز ہیں یا جو اس کی نیچرل جو ٹیلنٹ ہے اس کی طرف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے کرنا وہی ہے. وہ آپ کے کہنے پہ انجینئر ڈاکٹر بن جائے گا, لیکن اس نے اینڈ میں اگر کرنا بزنس اس نے کرنا بزنس ہی ہے. اس کو شروع میں بزنس اسٹڈی پڑھا دیں یار, لیکن ڈگری امپورٹنٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ ہے نا کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنے, یہ ٹرینڈ تو چینج کرنا ہے نا, وہ بچے کو اس طرف زبردستی بھیج دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ انٹرویو مجھ سے کر رہے ہیں, اس طرح کے لاکھوں انٹرویو اور ہو چکے ہیں. رائٹ. وہ ہم چاہتے یہ ہیں جو آلریڈی ایکسپیرینس ہیں نا, جیسے ہم ایکسپیرینس ہیں,
میرے جیسے اور بھی بڑے نوجوان ایکسپیرینسڈ ہیں, اگر نوجوان نہیں بھی ہیں, بڑے لوگ بھی ہیں, وہ پیرنٹس کو یہی سکھانا چاہ رہے ہیں نا الٹیمیٹلی کہ یار آپ بچوں کو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دیں. آپ نارمس تو پھر ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ تو آپ کے گھر بھی ہوں گے, میرے بھی ہوں گے, نہیں اس نے یہ بننا ہے, اس نے وہ بننا ہے, لیکن ہم سمجھا سکتے ہیں نا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم نے بھی کر کے دیکھا ہے, میں بھی انجینئر ہوں, میں بھی ایئر کرافٹ انجینئر ہوں, میں بھی بن کے دیکھا ہے. وہ الگ بات ہے, میرا شوق بھی تھا, اگر نہ بھی ہوتا, اگر میں فیملی فورسڈ ایک میں نے کام کیا ہوتا تو پھر میں ایکسپیرینس بول رہا ہوتا میرا, میں بتاتا کہ یار نہیں کرنے دیں جو کرنا ہے. الٹیمیٹلی بندے نے کرنا وہی جو اس نے خود کا دل کرنا ہے. ٹھیک, وہ جب وہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا نا, وہ اس چیز میں ایکسل ہی نہیں کر پائے گا. جب ایکسل نہیں کر پائے گا تو انکم نہیں ہو پائے گی, جب انکم نہیں ہو پائے گی تو کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا, کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا, اس کو سوٹ کر دے گا, تو پھر وہ ایکسل ہو جائے گا. کرنا اس نے وہی ہے جو جس چیز کے لیے وہ بنا ہے. ہر انسان اپنی اپنی کیپبلٹیز کے اوپر بنا ہوا ہے. تو پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم ذرا اس کو ذرا ایزی ہینڈ دیں, ذرا چیل رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا, کوئی نوجوان جو آپ سے سیکھ کے کوئی اپنا اسٹارٹ اپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں, کیونکہ آپ کی بھی جرنی ایک بڑی انسپریشنل ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کا کاروبار کریں, تو آپ دیکھیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ہم کہیں بھی نظر گھماتے ہیں, یہ سب چیزیں بزنس ہیں. آپ نیچے دیکھیں ٹائلیں بزنس ہیں, یہ ٹیبل بزنس ہے, وہ اے سی بزنس ہے, یہ کیمراز بزنس ہے, لائٹنگ بزنس ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کر رہا ہے, ہر چیز بزنس ہے. یہ حالانکہ یہ فلیگ, چھوٹے چھوٹے فلیگ بھی بزنس ہیں. آپ دیکھیں آپ کو سوٹ کیا کر رہا ہے, آپ کو سمجھ کیا آ رہا ہے, اس پہ ریسرچ کریں. جب آپ کسی چیز کو ریسرچ کرتے ہیں, کھولتے ہیں, تو پھر آپ جو سمجھ آتا ہے کاروبار کر لیں اس کا. لیکن جو اسکلز ہیں نا وہ آپ کو ایجوکیشن سے ملیں گے, چاہے وہ آپ کو ایکسپیرینس ایجوکیشن ہو یا پھر آپ کو یونیورسٹی ایجوکیشن ہو. اسکلز آپ کو ہوں گے تو آپ شروع کریں. لیکن ہمارے آس پاس ہر چیز کا کاروبار ہے. یہ چیزیں تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے ہمارے ہاں. مطلب اسٹارٹ اپ کے لیے کہیں نہ کہیں بجٹ ہمیں وہ رجسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا بجٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا, یا پھر فیملی اس طرح نہیں سپورٹ کر رہی ہوتی. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ اس کو ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں. اس معاملے میں میرا ویو یہ ہے کہ اگر فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا. اگر آپ وہ فیملی کو کوئی ایسی چیز پچ کریں گے یار کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے اور یہ چلنا ہے, تو فیملی تو کہے گی یار اس کو سپورٹ کرو. فیملی کے پاس خود فائنانس نہیں ہے تو ادھر سے پکڑ کے دے گی آپ کو, یار نہیں ہمارا بچہ ٹیلنٹڈ ہے, اس نے کرنا ہے. اگر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, اس کو کوئی وجہ ہے, وہ سمجھ رہی ہے یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہے. یعنی آپ کا جو پچ کچی ہے آپ کی, پہلے تو اپنی پچ مضبوط کریں نا, اس پہ ریسرچ پکی کریں. آپ کا کہیں بزنس کرنا بھی ہے, اسی فیلڈ میں ریلیونٹ ایکسپیرینس حاصل کر لیں. اس کے بعد آپ کسی اپنے فیملی کو پیچ کریں اپنا جو آئیڈیا ہے. فیملی نہیں مانتی تو آپ کسی اور بندے کو پیچ کر لیں, بڑی یعنی کسی انویسٹر کو پیچ کر لیں, دوست یار کو پیچ کر لیں. تو انویسٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار میں انویسٹمنٹ, اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھا تو کسی کو پیچ کر کے انویسٹمنٹ لینا یہ بڑی بات نہیں. آج کل آپ کا آئیڈیا بڑی بات ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز بھی کتنا اس کو بوسٹ کر رہی ہیں کہ جی آپ لے کر آئیں, ہم آپ کو انویسٹر دیتے ہیں. وہ کامیاب نوجوان پروگرام بھی چلا ہوا ہے, تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کی پیچ اچھی ہونی چاہیے. اچھا دوسری وجہ یہ بھی ہے نا کہ نوجوان اسٹارٹ اپ کر لیتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ فلاپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آگے سکسیڈ نہیں کر پاتے, یا وہ سکسیس ریشو نہیں ہے پاکستان میں جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں یا جتنے بھی انٹرپرینورشپ. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اب دیکھیے نا, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کے اندر وہ نیڈ کس چیز کی ہے. اس کی نیڈ کاروبار میں ایکسیل کرنے کی ہے, یا پھر جو اس نے ایک اپنا ڈریم شروع کیا ہے اس کو پکڑ کے ایکسیل کرنے کی ہے. فلوپ تو ہونا ہی ہونا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, یہ زندگی ہے, یہ اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس تو ضروری ہیں. آپ دیکھیں جیسے آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے اس کا جو گراف ہوتا ہے وہ اوپر نیچے اوپر نیچے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ زندہ ہے. جب وہ ہارٹ سیدھا ہو جاتا ہے لائن, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ مر گیا. اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی کا حصہ ہیں. فال آئے گا, لیکن آپ کی موٹیویشن, آپ کا انٹرسٹ, آپ کا جو انتھوزیازم ہے وہ آپ کو لے کے چلے گا. کہ فلوپ تو ہونا ہی ہوتا ہے بھائی. یہ تو ایسا تو کوئی بزنس نہیں ہے جو ایک دفعہ ہی میں چل جائے. اچھا بزنس گرو کرنے کے کیا آئیڈیاز, کیا ٹپس دیں گے آپ؟ بزنس گرو کرنے کے یہ ہیں, اگر آپ نے اپنے کاروبار میں ہی گرو کرنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میرا کام ہے, اسی کو میں گرو کروں, تو اس کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی کاروبار کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, کہ جب میں نے بزنس گرو کرنا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو میرے کسی چیز کی پروڈکٹ کی کاسٹ پڑ رہی ہے نا, اس کو میں کم کیسے کروں. یہ میں پروڈکٹ کاسٹ کم کروں, یہ کم ہوگی تو میرا پروفٹ مارجن بڑھے گا. یہی ہوتا ہے نا بزنس گرو کرنا. بزنس آپ کا پروفٹ مارجن بڑھے گا تو آپ کا بزنس گرو کرے گا. تو جب میں اس اسپیسیفک پروڈکٹ کو لے کے میں ریسرچ کرتا ہوں, میں کھولتا ہوں یار یہ کیسے بنتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کی پروڈکٹ کیسے, اس کی کاسٹ کیسے کم کی جائے, تو وہ نئی دنیا کھل جاتی ہے. اور جب نئی دنیا کھل جاتی ہے آپ کا کاروبار بڑھ جاتا ہے, گرو کر جاتا ہے.
آپ دیتے ہیں اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, وہ آپ کے نیا آپ کے رستے کھل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں, کچھ لوگ تو میرے ایسے جاننے والے بھی ہیں کہ انہوں نے جب ریسرچ کی کاسٹ کٹ ڈاؤن کرنے پہ, وہ پھر انٹائرلی ڈفرینٹ چیز میں موو کر گئے. کنیکٹڈ تھی لیکن جب ریسرچ کیا ہے یہ ہوتی کیسے ہے, وہ ریسرچ میں اتنا وہ یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا کہ وہ انہوں نے اپنا پاس چینج کر لیے. تو اس طرح بزنس گرو ہو جاتا ہے. اور دوسرا گرو کرنے کا یہی ہے کہ اگر آپ کا ایک سیٹ اپ چل گیا اچھا, تو پھر آپ اس کو سیٹ اپس کو آگے بڑھائیں, ایک سٹیز کے اندر بڑھائیں, سٹیز سے آپ کنٹریز میں بڑھائیں, وہ پھر بڑی بات ہے. لیکن گرو تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں نا, اگر آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک سیٹ اپ اچھا چل گیا ہے اور اس سیٹ سے اتنا ریونیو جنریٹ ہو گیا کہ میں اگلا کھول سکتا ہوں, کھول ہی جائیں بھائی, گرو کر ہی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی نظر میں بزنس یا جاب کس کو زیادہ پریفر کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بزنس کے فلاپ ہونے کے ڈر کی وجہ سے جاب کی طرف پرسو کر جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو ایک بہت ہی کارنی سی ایگزامپل دوں گا لیکن یہ سچ ہے. وہ یہ ہے کہ جاب جیسی بھی ہو نا وہ چلی جاتی ہے, اور کاروبار جیسا بھی ہو نا وہ چل جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان ذرا جائیں, اس کی طرف جائیں, کاروبار کی طرف جائیں. ایک پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہے نا, آپ نے ورک انوائرمنٹ کس طرح کا پروڈیوس کیا ہوا ہے, آپ نے اگر اچھا پروڈیوس کیا ہوا ہے, آپ جا رہے ہیں اپنے کام پہ جا رہے ہیں, وہاں آپ کا مینیجر آپ کے لیے ویٹ کر رہا ہے, وہاں آپ کے جو ورکرز ہیں وہ آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, آپ کے کسٹمر آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ یار میں کچھ برنگنگ اباؤٹ اے چینج ٹو سوسائٹی. جاب جو ہے ایسا میرا خود کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جاب پہ, لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ جاب بندے کے نا مائنڈ کو ذرا کنزرویٹ بھی کرتی ہے. ہر جاب نہیں, کچھ جابس ایسی ہوتی ہیں جو بندے کی مائنڈ کو اس طرح نا ذرا ایک باکس میں لے آتی ہے کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے, اس طرح چلنا ہے. بزنس میں کیا ہے, آپ نے خود سوچنا ہے کہ یار کل میں نے کرنا کیا ہے. جاب میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, جاب میں آپ کو پتہ ہے یار شیڈیول دیا ہوا ہے, کل آ کے یہ کرنا ہے, یہ آئے کام بھی کیا چلے گئے. بزنس میں ہر ڈے آپ کے نئے چیلنجز ہیں, آپ کے ورکرس آپ پہ ڈپینڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے کسٹمر کلائنٹس آپ پہ ڈپینڈ ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ ذمہ داری کا جو ہے نا بندوں کے لیے تو ذمہ داری مسئلہ کوئی نہیں ہے, یہ تو بڑا فن کام ہے. ابھی بزنس کے وہ حالات اتنے اچھے انوائرمنٹ سوٹیبل نہیں ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہونے کی وجہ سے لوگ بزنس کی طرف اتنا انویسٹ بھی نہیں کر رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کا ابھی بزنس کرنا چاہیے اور کس طرح کے لوگوں کو کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا جو نیچر بزنس ہے نا وہ یہ پولیٹیکل ایشوز سے اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. اور ہم بات ابھی کر رہے ہیں اسٹارٹ اپس کی, تو کوئی بھی اسٹارٹ اپ ایسا کوئی لے رہا ہے بندہ, میرے نہیں خیال سے کوئی پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے, اکانومیکل ایشوز کی وجہ سے کسی بھی اسٹارٹ اپ پہ اس وقت کوئی اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں یا پھر ایسے اسٹارٹ اپ ہیں جہاں پہ آپ کے جو کمیونٹی آپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. تو یہ جو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے جس کاروبار پہ جو افیکٹ پڑ رہا ہے وہ تو بڑے بڑے کاروبار ہیں, رائس ملوں والے, انڈسٹریلسٹ وغیرہ وغیرہ, ان پہ افیکٹ پڑتا ہے. یہ چھوٹے کاروباری لوگوں پہ اتنا اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. میں نے نہیں دیکھا, شاید پڑتا ہو لیکن اتنا نہیں. ٹھیک ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا کی اویئرنیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امپورٹنس آف سوشل میڈیا, یا جس طرح سے کمپینز ایک رن کی جاتی ہیں بزنس کی گروتھ کے لیے, تو آپ کی نظر میں کیا؟ جی سوشل میڈیا نے تو آج کل کاروبار بہت آسان کر دیا. میرا اپنا جو کام ہے وہ سوشل میڈیا کے بیس پہ ہوتا ہے. ہم اسپانسرڈ ایڈ چلاتے ہیں, اس کے بیس پہ ہمیں کلائنٹیج ملتی ہے, ایس ای ہوتی ہے. میں زوم کروں گا, لوگوں کو پتہ ہے, موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے ایس ای او کیا ہوتا ہے. اور گوگل وغیرہ, گوگل ایڈز وغیرہ, فیس بک ایڈ, سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایڈز وغیرہ ہیں وہ رن کرنے سے بزنس کو تو بہت فائدہ ہے. آج کل ہر بندہ, جو بھی بندہ ہے, اس نے آج کل گوگل پہ اپنی لوکیشن دی ہوئی ہے, اس کے ریویوز ہیں تھوڑے بہت, وہ آپ گوگل کریں, آپ کے ایریا میں جو نیئر بائی ہے وہ پاپ اپ ہوتا ہے, آپ اس کو فون کرتے ہیں. میں خود ایسے کرتا ہوں, آپ سب ایسے کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا نے تو بہت ہی جو ہے نا آپ کو ہیلپ کیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا چلوں کہ صرف ہی سوشل میڈیا پہ ہے, اچھی بات ہے, سوشل میڈیا نے بہت امپیکٹ کیا ہے, ہیلپ کیا ہے, لیکن آپ کا بزنس انٹائرلی سوشل میڈیا پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو کاروبار کی لوکیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کے وہ واکنگ کلائنٹس بھی ہوں, اور کچھ آپ کے جو ایسے ہیلپنگ ہینڈز ہیں, جو آپ کے لنکس ہیں وغیرہ, دوست یار ہیں کچھ, جن سے آپ کا کاروباری لنک بن جاتا ہے. اگر آپ کا کردار اچھا ہے, آپ کا کام اچھا ہے, آپ کی کوالٹی اچھی ہے, وہ آپ کو ہیلپنگ ہینڈ دیں, آپ کو ریفر کریں, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا از دا لائک اے میجر اسپیکٹ آف ڈوئنگ بزنس ناؤ ڈیز. اچھا, آپ کے اپنے بزنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ منتھلی کیا انکم ہو جاتی ہے آپ کی؟ منتھلی انکم دیکھیں, کاروبار میں منتھلی انکم کوئی سیٹ نہیں ہوتی. ایوریج بتا دیں. ایوریج آپ سمجھیں کہ اگر کبھی میں نے +4 بھی گیا ہوں نا,
تو کسی سے میں نے -2 بھی ہو جانا ہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤن سے چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی فکس نہیں ہوتی. لیکن ابھی تک جو ہے نا آلموسٹ +4 اتنی چل جاتی ہے. یہ میکسیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. 2 بھی ہے, اس سے -2 بھی ہے, نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نیا اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہا تھا, آپ سے سیکھنا چاہے تو آپ گائیڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں؟ جی بالکل یار, میں گائیڈ کرنے کے لیے تو آیا ہوں. ابھی بھی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ گائیڈ ہی کر رہے ہیں. باقی جس بھائی نے گائیڈنس لینی ہے تو اویلیبل ہیں, گائیڈ کریں گے ان کو. ٹھیک ہے. کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ نوجوانوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ جی ابھی اگر کوئی میرا انٹرویو دیکھ کے یا پھر ویسے ہی کاروبار کرنے کا شوق رکھتا ہے, لیکن اس کا اپنا اس کا تھاٹس کلاؤڈی ہیں کہ یار کیا کرنا ہے, کس نہ کرنا ہے, تو میں کہوں گا ذرا ٹائم لیں, تھوڑا صبر کریں, رکو ذرا ٹائم لیں, اس کو چیزوں کو دیکھیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کے گھر والے اگر فائنینشلی سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ذرا رکیں, خود اپنا کوئی انویسٹمنٹ اکٹھی کر لیں, اتنی کریں, گھر والوں کو نہ تنگ کریں. اگر ہاں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے بیک اپ نہیں نا ہے پاکستان میں آج کل, اگر آپ کا بیک اپ نہیں ہے تو میں کہوں گا کاروبار بہت مشکل ہے. کیونکہ کاروبار نے شروع میں جو ہے نا جانا نیچے ہی ہوتا ہے, بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ پہلے مہینے ایکسیل کر جائیں. آپ کوئی بھی نیا کاروبار شروع کریں, کم سے کم 6 مہینے کا بیک اپ رکھیں, 6 مہینے کی بیک اپ سیلریز, 6 مہینے کا آپ کا بجٹ, 6 مہینے کے رینٹس, الیکٹرک کا بل. اگر آگے وہ بیک اپ پڑا ہوا ہے نا, پھر آپ کاروبار شروع کریں, کیونکہ آپ مینٹلی اسٹیبل رہیں گے. آپ نے کاروبار شروع کر دی, ساری انویسٹمنٹ اٹھا کے آپ نے ڈال دی ہے ایک ہی مہینے میں, اگلے مہینے کچھ نہیں کمایا, آپ تو وہیں ٹھپ ہو جانا ہے. 6 مہینے کا ٹائم لیں, بیک اپ رکھیں, پھر کاروبار اسٹارٹ کریں, اللہ کا نام لیں, انشاءاللہ چلے گا. تو تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ بزنس کیسے اسٹارٹ کیا؟ اپنی جرنی سے وہ بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چلوں گا کہ کوئی بھی آپ نے کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے تو پہلے جو ہے نا آپ نے اسٹارٹ چھوٹے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دم بڑی جمپ ماریں گے تو وہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے اسٹارٹ کریں, چھوٹی انویسٹمنٹ کریں, پہلے کچھ مہینے 6 مہینے چھوٹی انویسٹمنٹ بھی آتی, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پتہ کہ یار میں نے ایک دن بڑا کرنا ہی ہے اس کو, اسٹارٹ چھوٹے سے کریں تاکہ آپ کو مینٹلی بھی سکون ہو. میں نے بھی اسٹارٹ چھوٹے سے کیا تھا. انفیکٹ میں نے اپنے گھر کے گراج سے یہ کام شروع کیا. اچھا. ہاں, میں کلائنٹس کی گاڑیاں گھر کے گراج میں آتی تھیں میرے, اپنی جو سیل پرچیز وہ گھر کے گراج سے ہوتی تھیں. آہستہ آہستہ وہ جب بڑھتا گیا میں سمجھ آ گیا یار نہیں یہ کام صحیح ہے, سیٹ ہے. اس کے بعد سینٹرز بن گئے, شو روم بن گئے, آہستہ آہستہ وہ پروڈکٹ لائن میں گھس گئے. وہ جو میں نے پہلی بات کی ہے بزنس گرو کرنے کی, ریسرچ کرنے کی, R&D سے آپ کو بزنس گرو کر جاتا ہے. سلولی بزنس بڑھتا ہے. میرا بھی اس نے بڑھا ہے الحمدللہ, اللہ کرے آگے بھی بڑھتا رہے. تو اس میں آپ کو فیملی نے بھی سپورٹ کیا؟ جی میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ کو فیملی سپورٹ ہے یا کہیں سے فائنینشیل سپورٹ ہے تو آپ کاروبار شروع کریں. ٹھیک. اگر نہیں ہے تو پہلے آپ تھوڑا ٹائم لیں, تھوڑا دیکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑی انویسٹمنٹ کا دیکھیں. مجھے تو الحمدللہ فیملی نے سپورٹ کیا, ان کو یعنی کہ اس بات کا آئیڈیا تھا کہ یار نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں. تو فیملی نے سپورٹ کیا, اور جو بیک اپ کی میں نے بات کی تھی, بیک اپ کا بھی سپورٹ کیا. پاکستان میں آپ نے کاروبار کرنا ہے تو پیسے سے پیسہ بنانا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں نے خود ہی بناؤں سب کچھ خود ہی کیا, ایسا کوئی بات نہیں ہے. میرے والد صاحب نے, میری مدر نے, ہر ایک بندے نے مجھے سپورٹ کیا ہے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں, ورنہ تو امپاسبل. اور اگر کوئی بندہ بغیر انویسٹمنٹ کے, بغیر فیملی سپورٹ کے کچھ بن جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. جناب بہت شکریہ جی. ہاں ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے یاسین اسلم, جو کہ اپنے قیمتی تجربہ سے آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا سٹارٹ اپ ہے اس کو کامیاب بنایا, اور آج وہ لاکھوں روپے مہینے کے حساب سے وہ کما رہے ہیں. اور نوجوانوں کے لیے یقیناً ایک انسپریشنل سٹوری ہیں, اور آپ لوگ ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور آج کا جو شو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں, امید کرتے ہیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر AR ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.